الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین گرامی قدر، آج کی یہ باوقار بزم بابرکت محفل جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے، برادر مکرم چودھری کاشف قدوس صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کی محبت بری دعوت پہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس مسجد میں آپ حضرات کے ساتھ، آپ کے درمیان، آپ کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برادرم چودھری کاشف قدوس صاحب کو صحت، عافیت، ان کے رزق، مال، جان اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے، والدین کو صحت، سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ علماء کرام کی کثیر تعداد الحمدللہ تشریف فرما ہے۔ نمونہ اسلاف حضرت مولانا عمر حیات بلوچ صاحب، شیر اہل حدیث حضرت مولانا بدر نصیر سلفی صاحب، حضرت مولانا محمد رمضان مدنی صاحب، دیگر علماء، واعظین، مبلغین، اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص کے ساتھ اس مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ اور الحمدللہ آج کی اس بزم کے تمام مدعوین علماء کرام، خطیب ذیشان واعظ خوش الحان حضرت مولانا حافظ سیف الرحمن عاصم صاحب، شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ساجد صاحب الحمدللہ تشریف فرما ہیں۔ اپنے اپنے وقت پہ آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے۔ عقیدہ ختم نبوت اور اس عقیدہ کی ترویج و اشاعت کے لیے
ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہماری قیادت کا کردار نہایت اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آج کی اس بزم کو، آج کے اس لقاء و سماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ بلند آواز سے آمین کہہ دیں۔ اور نہایت محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ کتاب و سنت کے موتی جواہرات اپنی جولیوں کی زینت بنائیں، اور باہر جو احباب تشریف فرما ہے میں گزارش کروں گا تھوڑا قریب ہو جائیں تاکہ دل جمی کے ساتھ، اطمینان و راحت کے ساتھ ہم اپنی بات کہہ سکیں، آپ ہماری کہی ہوئی بات کو سماعت فرما سکیں۔ تھوڑا قریب آ جائیں بھائی جان، تھوڑا قریب آ جائیں، باہر سے آنے والے احباب کو پیچھے جگہ مل جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ بھی چند قدم آگے آ جائیں جی، بہت شکریہ۔ حضرات، انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات میں اپنے پیغمبر، انبیاء و رسل کو بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا، اور اس سنہری سلسلہ کی بنیاد ساری کائنات کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ٹھہرے، اور سلسلہ نبوت و رسالت کے آخری موتی اور سب سے قیمتی ہیرا خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو نبوت و رسالت کا محل تعمیر ہونا شروع ہوا تھا، سرتاج رسل پہ اس کی تکمیل ہو گئی۔ یوں تو ہر دور میں آنے والا اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، رب کا رسول اپنے زمانے میں سب سے عظمت والا بھی ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ مقام والا بھی ہوتا ہے۔ ہر نبی اپنے دور کا مجتبی بھی ہوتا ہے، مرتضیٰ بھی ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ چونکہ نبوت اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتخاب ہمیشہ لاجواب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء، پیغمبر، رسول تشریف لائے، سب کے سر پہ اللہ رب العزت نے تاج سجا دیا، نبوت کا تاج، رسالت کا تاج، پیغمبری کا تاج۔ جب آمینہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، سارے نبیوں کے سردار جناب محمد، محبت کیجئے صلی اللہ ہو، بلند آواز سے صلی اللہ ہو، سینے کا زور لگا کے صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم۔ آپ تشریف لائے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے سر مبارک پہ ایک تاج نہیں سجایا، رب العالمین نے رحمت للعالمین کے سر اقدس پہ دو تاج سجا دیے، ایک رسالت کا تاج، دوسرا ختم نبوت کا تاج، اور ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کائنات کے لوگوں، میرے حبیب زمانہ میں کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، ان کا امت کے ساتھ رشتہ ابوت کا نہیں بلکہ نبوت کا رشتہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ان پہ نبوت کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔
سرور کائنات ختم نبوت کے تاجدار بن کے، خاتم النبیین بن کے اس کائنات میں تشریف لے آئے۔ اب قیامت قائم ہو سکتی ہے، قیامت تک نئی نبوت اور رسالت آ سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نبوت عطا فرمائی وہ عالمگیر نبوت ہے، انٹرنیشنل نبوت ہے، وہ قید زمانی سے بھی آزاد ہے، قید مکانی سے بھی آزاد ہے۔ آپ سے قبل جتنے انبیاء اور رسول آئے، ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول اپنے علاقہ کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے زمانہ تک کے لیے، اپنی حیات مستعار کے ایام تک کے لیے اللہ کا پیغمبر بن کے آیا، رب کا نبی بن کے آیا، اللہ رب العزت کا رسول بن کے آیا۔ جب کائنات کے امام، مدینہ کے ماہ تمام، ہدایت کے سراج منیر، ساری کائنات کے مرشد اور پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تشریف آوری ہوئی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے مدینہ کے تاجدار، سارے نبیوں کے سردار، محبوب پروردگار، ختم نبوت کے سالار، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے اپنا رسول بنا کے مبعوث فرما دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، کتاب خدا، کتاب انقلاب، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، آپ کے فہم و فراست میں، دل و دماغ میں یہ بات آئے گی، ہر نبی اور رسول اپنے علاقہ، اپنی قوم، اپنے وطن، اپنے زمانہ کے لیے رب کا نبی بن کے آیا، سرور کائنات تشریف لائے۔ یا ایہا الناس، اس ساری کائنات کے سارے لوگوں، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرب و عجم کے تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کے لیے اپنا آخری رسول بنا دیا، اور آپ کی نبوت للناس ہے۔ نبوت للناس کیا مطلب؟ ساری کائنات کے لیے۔ ناس میں سرور کائنات علیہ السلام کی تشریف آوری سے لے کر آج تک آنے والا ہر فرد و بشر شامل ہے، ہر پیر و جوان شامل ہے، ہر مرد عورت شامل ہے، اور ناس میں قیامت تک آنے والی ساری اولاد آدم شامل ہے۔ فرمایا ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، آدمیت کے لیے، اولاد آدم کے لیے سرور کائنات رب کے رسول بن کے تشریف لائے ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے ہیں۔ تو آپ کی نبوت للناس ہے، ناس میں قیامت تک آنے والا ہر فرد و بشر شامل ہے، قیامت تک کے لیے رب کے رسول آپ ہیں۔ بتایا جائے مرزا قادیانی کس مرض کی دعا ہے، اس کی نبوت کس کے لیے، اس کی پیغمبری کس کے لیے، اس کا پیغام کس کے لیے؟ اور حضرات، آپ کی نبوت عالمگیر، انٹرنیشنل، قید زمانی، قید مکانی سے آزاد۔ آپ علیہ السلام سے قبل تمام انبیاء اپنے زمانہ اور علاقہ کے لیے، آپ کا زمانہ بھی محدود نہیں، آپ کے لیے علاقہ بھی محدود نہیں، آپ قیامت تک کے لیے ساری کائنات کے رسول ہیں، ختم نبوت کے تاجدار ہیں۔ اور حضرات، جو نبوت للناس ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس نبوت کے آ جانے کے بعد نئی نبوت آ سکتی؟ نبوت للناس کے بعد نہ کسی ذلی کی ضرورت ہے، نہ کسی بروزی کی ضرورت ہے، نہ کسی تشریح کی ضرورت ہے، نہ غیر تشریح کی ضرورت ہے، نہ متحت نبوت کی ضرورت ہے۔ آپ کا آسمان کا چمکتا ہوا آفتاب ہے، آپ کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نئی نبوت اور نئی پیغمبری نہیں آ سکتی ہے۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ہمیں جو آقا مولا پیر و مرشد عطا فرمائے ان کی نبوت للناس ہے، اور جو کتاب ہمیں عطا فرمائی کتاب ہدا، کتاب انقلاب، قرآن مجید، یونیورسل میسج، وہ کتاب بھی للناس ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ فرمایا ہم نے کتاب ہدا قرآن مجید کو ماہ مقدس رمضان المبارک میں نازل کیا ہے، اور یہ کتاب کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ قرآن مجید ھدی للناس ہے، جو قبلہ کعبہ ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت اس کی عظمت اور تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وھدی للعالمین۔ فرمایا مکہ مکرمہ میں اللہ رب العزت کا پہلا گھر بیت اللہ المحترم، جہاں اللہ رب العزت کی عبادت کی گئی، رب کے حضور سجدہ بجا لایا گیا، فرمایا وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ وضع للناس، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو قبلہ بنا دیا ہے للناس، ساری کائنات کے لیے۔ اور اس امت کا ذکر آیا، امت محمدیہ کا تذکرہ آیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ساری کائنات کے لیے داعی بنایا ہے، رب کی توحید کی دعوت دینے والا، کفر شرک سے بچنے کی دعوت کو عام کرنے والا۔ تو حضرات آپ کی نبوت للناس ہے، بیت اللہ قبلہ للناس ہے، قرآن مجید کتاب ھدی للناس ہے، یہ امت اخرجت للناس ہے۔ حضرات جس طرح کتاب ہدا قرآن مجید کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نئی کتاب آ سکتی، اس امت کے بعد قیامت آ جائے گی، نئی امت آئے گی۔ بیت اللہ کے بعد جب سے بیت اللہ قبلہ بن گیا، اب قیامت آ جائے گی، کوئی نیا قبلہ بن سکتا؟ بے عین ہی سرور کائنات تشریف لے آئے، آپ کے آ جانے کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نئی نبوت۔ اور جہاں تک تعلق ہے متحت نبوت کا، ذلی اور بروزی نبوت کا، تو حضرات مجھے بتائیے ساری کائنات میں کوئی ایک فرد و بشر جس نے بیت اللہ کے بعد کسی ذلی کعبہ کا اعلان کیا ہو، ذلی بروزی کعبہ کا اعلان کیا ہو، یا متحت کعبہ کا اعلان کیا ہو، بیت اللہ بھی قبلہ ہے اور فلاں بھی قبلہ ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، مجھے ایک فرد و بشر بتائیے جو کہتا ہو قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے مگر ذلی اور بروزی کتاب فلاں بھی ہے۔ مجھے ایک فرد و بشر بتائیے جو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک دعویٰ کرتا ہو یہ امت آخری امت ہے مگر اس کے بعد کوئی ذلی اور بروزی امت بھی ہے۔ حضرات جس طرح قرآن مجید کے بعد کوئی ذلی اور بروزی کتاب نہیں، بیت اللہ کے بعد کوئی ذلی کعبہ اور بروزی قبلہ نہیں، اس امت کے بعد کوئی ذلی اور بروزی امت نہیں، اسی طرح امام کائنات کے آ جانے کے بعد قیامت تک کوئی نئی نبوت اس کائنات میں آ سکتی؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں آنا والساعۃ کہاتین، آپ نے یہ دو انگلیاں ملائیں، ارشاد فرمایا شہادت والی انگلی، درمیان والی انگلی، ان کو ملا کے ارشاد فرمایا آنا والساعۃ کہاتین، کائنات کے لوگوں میں اور قیامت آپس میں اس طرح ملے ہوئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، اب قیامت آ جائے گی، قیامت تک کوئی نئی نبوت آ سکتی؟ اور آپ نے ارشاد فرمایا ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا لوگو میرے بعد
30 لوگ ایسے آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، وہ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، مکار ہوں گے۔ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میرے صحابہ تم آخری امت ہو، اور اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے اپنا آخری رسول بنا دیا ہے۔ سرور کائنات کا خاصہ ہے، آپ کا وصف ہے، آپ کا شرف ہے، آپ کا اعزاز ہے، آپ کی انفرادیت ہے کہ آپ ختم نبوت کے تاجدار ہیں، ختم نبوت کے سالار ہیں۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، کہا لوگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کئی نام عطا فرمائے، ان لی اسماء انا محمد، درود پاک پڑھیے صلی اللہ ہو، محبت اور عقیدت کا اظہار کیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا میرا ایک نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا معنی ہے تعریف کیا گیا، جس کی اپنے تعریف کریں، جس کی بیگانے تعریف کریں، جس کی یار تعریف کریں، جس کی اغیار تعریف کریں، جس کی دوست تعریف کریں، جس کی دشمن بھی تعریف کرے، جس کی زمین والے تعریف کرے، آسمان والے تعریف کرے، انسان تعریف کرے، جنات تعریف کرے، فرشتے تعریف کرے، سارا جگ تعریف کرے، اور جس کی عرش کا رب تعریف کرے، انہیں کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تعریف کیا گیا، ان لی اسماء انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور احمد کا معنی ہے ساری کائنات میں سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کے اپنے خالق کی تعریف کرنے والا، اللہ رب العزت کی حمد کرنے والا، ثنا کرنے والا، تعریف کرنے والا، کبریائی اور تمجید کے کلمات کو بلند کرنے والا، اور سرور کائنات حیات مستعار کے آخری لمحات تک رب کی تعریف کرتے رہے، تسبیح و تمہید، اللہ رب العزت کی تمجید بیان کرتے رہے۔ اور قیامت کا روز ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری کائنات جمع ہوگی، پروردگار ساری کائنات کے درمیان عدل فرما رہے ہوں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اپنی امت کو ساتھ لے کے رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے، وضحیٰ کا مکھڑا آپ سجدہ میں رکھ کے رب کی حمد بیان کریں گے، تعریف بیان کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، تکبیر پڑھیں گے، تمجید کے کلمات پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت اتنا لمبا سجدہ دیکھ کے ارشاد فرمائیں گے، ارفع راسک سل توتا اشفا تشفا، میرے حبیب سر مبارک اٹھائیے، آپ مانگتے جائیے میں عطا کرتا جاؤں گا، آپ سفارش کرتے جائیے میں سفارش قبول کرتا جاؤں گا۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں میں رب کی تعریف کروں گا، رب کی حمد اپنی زبان سے ادا کروں گا، سر سجدہ میں رکھ کے رب کی تسبیح و تمجید کے کلمات پڑھوں گا۔ اللہ رب العزت مجھے اذن شفاعت فرمائیں گے، میں قیامت کے روز اپنی گناہگار امت کی سفارش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری سفارش کو قبول فرما کے ہر توحید والے کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی شفاعت کا حقدار بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی رفاقت میں جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَأَنَا الْمَاهِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک نام ہے ماہی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ماہی کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا الذی یمحو اللہ بی الکفر، ماہی وہ ہے جس کے دم قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کفر کا خاتمہ فرما کے اپنی توحید کے نور کو بلند فرما دیں گے۔ اور سرور کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی توحید کا اعلان کیا۔ حضرات کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، کوئی ایک بھی نہیں تھا، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے پیارے حبیب آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کی نبوت کو تسلیم کرتا ہوں، رب کی توحید کا اقرار کرتا ہوں۔ حضرات ایک صدیق سے کام شروع ہوا، امام کائنات اس دنیا سے جا رہے ہیں، حجۃ الوداع ہے، سرور کائنات کی حیات مبارکہ کا آخری حج ہے، عرفات کا میدان ہے، اور آپ کی وفات سے 88 دن قبل جب آیہ مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، خطبہ حج آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اور سرور کائنات کا خطبہ حج عرفات کے میدان میں کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ کے دم قدم کی برکت سے اللہ رب العزت نے کفر کو مغلوب کر دیا، شرک کا کلا کما کر دیا، گمراہی کا زور توڑ دیا، بدعات کا خاتمہ فرما دیا، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَا الْحَاشِرُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک میرا نام حاشر بھی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام حاشر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ آپ کی ذات اقدس پہ قربان ہوں۔ ارشاد فرمایا الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، فرمایا قیامت کا روز ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی امت، ہر پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے، تمام پیغمبر، تمام نبی، تمام رسول، ساری کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے روز میرے جھنڈے کے نیچے جمع کرے گا، میرے قدموں میں جمع کرے گا، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا وبیدی لواء الحمد ولا فخرا آدم ومن سواہ تحت لوائی ولا فخرا وانا اول شافع ومشفع ولا فخرا۔ کہا لوگو قیامت کا روز ہوگا، رب کی بارگاہ میں ساری کائنات کو جمع کیا جائے گا، اور قیامت کے روز ساری اولاد آدم کا سردار میں محمد مصطفیٰ ہوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے ہاتھ میں رب کی حمد کا جھنڈا ہوگا، مجھے لواء الحمد عطا کیا جائے گا، اور میری عظمت اور شان یہ ہے مجھے حاشر بنا کے بھیجا گیا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ کے سارے نبی، رب کے سارے پیغمبر، اللہ کے برگزیدہ چنیدہ تمام لوگ، اور اللہ کے سارے رسول، ان کو سایہ ملے گا تو میرے لواء الحمد کا ملے گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخَرًا، رب کی بارگاہ میں سب سے پہلے گناہگار امت کی سفارش میں کروں گا، اور سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی میری سفارش کو قبول فرما کے میری امت کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا ایک نام عاقب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج مغالطہ دینے کے لیے، مکر اور فریب سے کام لیتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبوت نہیں، اس کا معنی مہر لگانے والا بنتا ہے۔ حضرات سنیے، سرور کائنات کی زبان نبوت سے، جس زبان کی گارنٹی اللہ رب العزت نے خود دی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں میرا ایک نام عاقب ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب عاقب کسے کہا جاتا ہے؟ زبان نبوت نے ارشاد فرمایا وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ ہے جس کے بعد قیامت آ جائے گی، نئی نبوت۔ العاقب آپ کا اسم گرامی ہے، آپ کا نام مبارک ہے، اور العاقب کا معنی یہ ہے جو سب سے پیچھے آنے والا، تمام نبوتوں کے بعد رسالت کا تاج پہن کے، ختم نبوت کا تاج پہن کے،
ختم نبوت کا تاجدار اور سالار بن کے اس کائنات میں تشریف لائے گا اسے عاقب کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی حدیث مبارکہ فرمایا لوگو اوتیت خمسا لم یؤتہن احد من الانبیاء قبلی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے 5 ایسے اوصاف عطا فرمائے ہیں، ایسے اوصاف حمیدہ سے مجھے متصف فرمایا ہے، مجھ سے قبل کسی پیغمبر، کسی نبی، کسی رسول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مقام عطا نہیں فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب مسیرۃ شہر واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وفی روایت وختم بی النبیون۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خصوصیات، 5 ایسے اوصاف حمیدہ عطا فرمائے ہیں جو مجھ سے قبل کسی نبوت اور رسالت کو نصیب نہیں ہوئے۔ اللہ نے مجھے جامع کلمے عطا فرما دیے۔ زبان نبوت سے چھوٹا سا جملہ ادا ہوتا ہے، اس کا معنی اور مفہوم اتنا زیادہ ہے، انسان کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ فرمایا دشمن پہ رب نے میرا رعب طاری کر دیا ہے، ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد کی حیثیت بنا دیا ہے۔ کھیتوں کھلیان میں ہو، سفر میں ہو، نماز ادا کرو گے، پروردگار قبول فرمائیں گے۔ رب نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا ہے۔ وختم بی النبیون، مجھے 5واں اعزاز، شرف، انفرادیت اللہ رب العزت نے یہ عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ختم نبوت کا تاج عطا فرما دیا۔ اور حضرات عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، ایسا عقیدہ جس کے اقرار، اظہار اور اعلان کے بغیر کائنات کا کوئی فرد و بشر مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور جو اس عقیدہ ختم نبوت کا انکاری ہے، باغی ہے، وہ خان ہو سکتا ہے، وہ سردار ہو سکتا ہے، وہ شیخ صاحب ہو سکتا ہے، وہ چودھری صاحب ہو سکتا ہے، کبریائی کی قسم ہے کبھی بھی صاحب ایمان ہو سکتا۔ ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ سرور کائنات کی ختم نبوت کا اقرار کیا جائے، آپ کی ختم نبوت کا اظہار کیا جائے اور آپ کی ختم نبوت کا اعلان کیا جائے۔ حضرات اس عقیدہ کی ترویج کے لیے، اس عقیدہ کی اشاعت کے لیے ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے قائدین نے، ہمارے واعظین اور مبلغین نے ہمیشہ وہ کردار ادا کیا ہے کہ قیامت تک ان کی نظیر اور مثال پیش کرنے سے زمانہ عاجز ہے۔ جب مرزا قادیانی بر صغیر میں اپنے پرزے اور اپنے پر نکال رہا تھا، سب سے پہلے وکیل اسلام ابو سعید حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ تعالی، وہ دہلی کے ریاض ہند پریس میں تشریف فرما اپنی کتاب، اپنے رسالہ کی طباعت اور اشاعت کے لیے، اشاعت و سنہ کی طباعت کے لیے پریس میں تشریف فرما چند ورقی ایک رسالہ دیکھا، مرزا قادیانی کی تحریر ہے، اس کو اول تاخر پڑھا اور لکھا ہے تاریخ احمدیت میں مرزا شاہد قادیانی نے مولانا بٹالوی نے کھڑے کھڑے ایک خط لکھا، مرزا جو شخص ان نظریات اور افکار کا حامل ہے جو تیری کتاب اور تیرے چھوٹے سے کتابچہ میں درج ہیں، اگر تیرے یہ عقائد ہیں مجھے ہاں یا نہ کا جواب دے۔ اگر تیرے یہ عقائد ہیں میں اہل حدیث کا سپوت ابو سعید محمد حسین بٹالوی اعلان کرتا ہوں، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، گمراہ ہے، مرتد ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات پھر مولانا بٹالوی رحمہ اللہ نے استفتاء تیار کیا، اپنے استاد شیخ الکل
میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی ان کی خدمت میں پیش کیا، جو نبوت کو جاری رکھنے کا عقیدہ اپنا عقیدہ رکھتا ہو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ رکھتا ہو، خود کو مسیح مسیح کہنے والا ہو، حضرات اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، اور یہ اولین فتویٰ ہے بر صغیر پاک و ہند میں، کائنات نے اس کی گواہی دی۔ مرزا قادیانی خود کہتا رہا سب سے پہلے مجھے کافر کہنے والے مولانا بٹالوی ہیں، ان کے استاد میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہیں۔ حضرت میاں صاحب نے لکھا جو نبوت جاری رہنے کا عقیدہ رکھے، خود کو مسیح مسیح کہے، حضرت عیسیٰ کی وفات کا قائل ہو، میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی فتویٰ دیتا ہوں ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، گمراہ ہے، مرتد ہے۔ ایسا بدبخت مر جائے اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں، اور اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب سے پہلا فتویٰ ہے۔ اور حضرات مولانا بٹالوی اور حضرت محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس فتویٰ کے بعد بر صغیر پاک و ہند کے شرق و غرب میں علماء کرام نے اس کا تعاقب کیا، اور شیخ الاسلام ابو الوفا حضرت مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ تعالی قادیاں پہنچے، آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، میرے ساتھ بات کرو۔ مرزا قادیانی قادیاں کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ حضرت مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے قادیاں میں جلسہ عام سے خطاب فرمایا اور کہا سن لو، ایسے نظریات کا حامل مرتد ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، گمراہ ہے، اس کا ملت اسلامیہ کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حضرات مولانا ثناء اللہ فاتح قادیاں شیخ الاسلام ابو الوفا حضرت امرسری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے تابڑ توڑ حملے کیے مرزا قادیانی پہ، تحریری شکل میں، تقریری شکل میں، مناظروں کے حوالہ سے ایک فوج اور ایک کھیپ تیار کر دی جنہوں نے مرزا قادیانی کا جینا حرام کر دیا۔ مولانا بشیر احمد شاہ سوانی، مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی اللہ رب العزت کے فضل سے مرزا کا تعاقب کرتے رہے۔ حالات ایجا رشید مرزا نے ایک اشتہار شائع کیا سن 1907 میں، اور اس میں لکھا مولوی ثناء اللہ صاحب نے مجھے بڑا ستایا، مجھے کذاب کہا، دجال کہا، مفتری کہا، گمراہ کہا، مرتد کہا، میرے ماننے والوں کو مخرج عن الملہ کہا۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ جو سچا ہے اس کی زندگی میں جھوٹے کو ہلاک کر دے۔ مولانا ثناء اللہ کو وہ اشتہار موصول ہوا، انہوں نے اپنے رسالہ اہل حدیث جو امرتسر سے شائع ہوتا تھا اس میں وہ اشتہار بھی شائع کیا اور ساتھ دعا شائع کی، کہا ہاں میں ثناء اللہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ جو سچا ہے اس کو لمبی عمر عطا فرما دے، اور جو جھوٹا ہے اس کو کائنات میں رسوا کر دے، اور سچے کی زندگی میں اسے موت آ جائے۔ حضرات پھر کائنات نے دیکھا اس اشتہار کو شائع ہوئے 1 سال اور 1 مہینہ گزرا تھا۔ 26 مئی سن 1908 لاہور کے برانڈرتھ روڈ پہ مرزا قادیانی اپنے ناپاک ذریت اور مانوی اولاد کے ہاں مہمان ٹھہرا۔ اللہ رب العزت کی پکڑ آئی، ہیضہ کی وبا میں پکڑا گیا، اور حضرات اللہ رب العزت نے اس کو لیٹرین میں، واش روم میں گندگی کا ڈھیر تھا، ہمیشہ کے لیے گندگی میں دفن کر دیا۔ غلاظت کا ڈھیر تھا، غلاظت پہ مر گیا، اور سن 1908 26 مئی وہ اس کائنات کو اللہ رب العزت نے اس کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا۔ اور مولانا ثناء اللہ فاتح قادیاں شیخ الاسلام اس کے مر جانے کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہے، صرف 5 سال زندہ نہیں رہے، صرف 10 سال زندہ نہیں رہے، اس کے مر جانے کے بعد صرف 20 سال زندہ نہیں رہے۔ حضرات مرزا قادیانی کے اس دنیا سے ناپاک وجود کے خاتمہ کے بعد 16 مارچ سن 1948
آپ کے قریب سرگودا میں مولانا کی وفات ہوئی، اور اس کے مر جانے کے بعد مولانا ثناء اللہ پورے 40 سال تک زندہ رہے اور کائنات کو دعوت دیتے رہے، لوگوں آ جاؤ، سرور کائنات کی ختم نبوت کا دامن تھام لو، سرور کائنات کی غلامی کو اختیار کر لو۔ اور حضرات، مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی حیات مبارکہ میں مرزا کے دنیا سے اس کے ناپاک وجود کے خاتمہ کے بعد قادیاں میں تمام مسلمانوں نے، تمام ملت اسلامیہ کے مکاتب فکر نے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا، عظمت اسلام کانفرنس۔ مولانا ثناء اللہ کو دعوت دی گئی رحمہ اللہ تعالی، تمام ملت اسلامیہ کے علماء تشریف فرما تھے، فاتح قادیاں بھی پہنچے، اور فاتح قادیاں کو ایک پیغام دیا گیا کہ قادیاں کے قادیانی کہتے ہیں مرزا قادیانی مولانا کے ساتھ مبالغہ کی موت دعا اور بد دعا کے نتیجہ میں نہیں مرا تھا۔ اگر مولانا ثناء اللہ آج اسٹیج پہ حلف اٹھا کے، قسم اٹھا کے کہہ دیں مرزا میرے ساتھ مبالغہ کی موت مرا ہے، اور اس حلف اور قسم کے بعد 1 سال زندہ رہ جائیں، ہم مرزا کی جھوٹی نبوت کو چھوڑ دیں گے، سرور کائنات کی غلامی کو اور مولانا ثناء اللہ کے مسلک کو اختیار کر لیں گے۔ شیخ الاسلام فاتح قادیاں اسٹیج پہ تشریف لائے، خطبہ مسنونہ پڑھا، اللہ رب العزت کی حمد بیان کی، سرور کائنات پہ درود و سلام کی برسات کی، اور ساتھ ارشاد فرمایا قادیاں کے قادیانیوں سن لو، میں ثناء اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے کبریائی کی قسم ہے، مرزا میرے ساتھ مبالغہ کی موت مرا تھا، اور سن لو اس حلف کے بعد میں اللہ رب العزت کے فضل سے 5 سال تک زندہ رہوں گا، مجھے 5 سال تک موت نہیں آئے گی۔ لوگوں نے کہا مولانا انہوں نے 1 سال کی ڈیمانڈ کی تھی کہ 1 سال زندہ رہ جائیں، ہم مرزا کا دامن چھوڑ دیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، موت کا کیا پتہ کب آ جائے، کس موڑ پہ آ جائے، پیام اجل کب آ جائے۔ شیخ الاسلام فرمانے لگے ہاں ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن سن لو میرا سرور کائنات کی ختم نبوت پہ تیقن اور یقین، اتنا اعتماد زیادہ ہے کہ کبریائی کی قسم ہے، ختم نبوت کی صداقت پہ میرا ایمان اور یقین ہے، اگر میں کہہ دوں کہ مجھے 50 سال تک موت نہیں آئے گی، ختم نبوت کی صداقت کی وجہ سے اللہ مجھے 50 سال تک بھی موت نہیں دے گا۔ اور حضرات کائنات جانتی ہے انہی دنوں شیخ الاسلام حضرت فاتح قادیاں بیمار پڑے، ہسپتال میں داخل کروایا گیا، اور امرتسر کے ہاسپٹل کا MS اس دور میں قادیانی تھا، مرزائی تھا، مرزائی ڈاکٹر کے زیر علاج ہیں، علماء تیمارداری کے لیے گئے، مزاج پرسی کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے، اور کہا مولانا آپ نے قادیاں میں یہ اعلان کیا تھا مجھے 5 سال تک موت نہیں آئے گی، یہ قادیانی ڈاکٹر ہے، اسپائر میڈیسن دے گا، کوئی زہر کا انجیکشن لگائے گا، تمہاری موت کی راہ کو ہموار کرنے کی کوشش کرے گا، تاکہ اسلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹا ثابت کر سکیں۔ مولانا آپ کا علاج لاہور میں کرواتے ہیں، فلاں ہسپتال میں آپ کی ایڈمیشن کرواتے ہیں۔ شیخ الاسلام فرمانے لگے تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن سن لو میرا ختم نبوت پہ یقین اتنا کامل ہے کہ کبریائی کی قسم ہے، اگر قادیانی ڈاکٹر مجھے زہر کا انجیکشن بھی لگا دے گا، ختم نبوت کی صداقت کی وجہ سے مجھے پھر بھی موت نہیں آئے گی۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، بتائیے کائنات میں جس کے ماضی میں شیخ الاسلام ثناء اللہ کا نام ہو، جس کی ہسٹری میں ابو سعید حضرت بٹالوی کا نام ہو، جس کی تاریخ میں امام الاشر حضرت میر سیالکوٹی کا نام ہو، جس کی تاریخ میں قاضی ثناء اللہ حضرت مولانا بشیر احمد شاہسوانی کا نام ہو،
اور جس کی ہسٹری میں قاضی سلیمان سلمان منصور پوری کا نام ہو، جس کی ہسٹری میں حضرت محدث دہلوی کا نام ہو، اور حضرات ختم نبوت کے عقیدہ کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے ہمارے اکابر نے اپنا دن رات ایک کر دیا، اپنی حیات زندگانی کو وقف کر دیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت پہ ظاہری حوالہ سے، باطنی حوالہ سے، معنوی حوالہ سے اگر آج کوئی کامل تیقن اور یقین کے ساتھ عمل پہ رہا ہے تو تمہیں مبارک ہو، وہ اہل حدیث کا گروہ ہے، عاملین بالحدیث کا گروہ ہے، اور حضرت شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ کی روحانی اولاد ہے، اور حضرات فتنہ قادیانی کے کلا کما کے لیے شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالی، ان کی خدمات القادیانیہ پورے عرب میں پہلی کتاب ہے جو عربی زبان میں قادیانیت کے کلا کما کے لیے حضرت شہید ملت نے تحریر فرمائی، اور حضرت شہید ملت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لوگو میرے مدینہ یونیورسٹی میں آخری تعلیم کے ایام گزر رہے تھے، القادیانیہ مکمل کی، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مسجد نبوی ہے، 27ویں شب ہے، رات بھر رب کا ذکر کرتے رہے، حضور پہ درود و سلام کی برسات کرتے رہے، سحری کا وقت ہے، میں اپنے مکان میں جو مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، القادیانیہ تکیہ کے نیچے رکھی، تھوڑا آرام کرنے کے لیے لیٹا، اللہ رب العزت نے مجھے نیند دے دی اور نیند میں ایک خواب دکھا دیا، فرماتے ہیں میں نے عجیب خواب دیکھا، کیا منظر ہے، میں مسجد نبوی میں داخل ہو رہا ہوں، آیا سرور کائنات کے روضہ انور کے پاس، عجیب منظر دیکھا کہ آج سرور کائنات کے روضہ انور کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دربان کھڑے ہیں، میں نے کہا آج آپ کے روضہ پاک کا دروازہ کھلا ہوا، میں زیارت کر لوں، فرماتے ہیں میں روضہ انور میں داخل ہوا، کیا منظر دیکھا، ختم نبوت کے تاجدار مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے آپ کی زیارت، آپ کا دیدار عطا فرما دیا، شیخین کا دیدار عطا فرما دیا، میں نے جی بھر کے دیکھا، میں نے سرور کائنات کا دیدار جی بھر کے کیا، سیر ہو کے شیخین کے چہروں کی زیارت کی، فرماتے ہیں سرور کائنات نے نماز مکمل کی، میں نے سلام عرض کیا اور واپس نکلا، میں نے روضہ انور کے دربانوں سے کہا یار تم روضہ پاک کے دروازے روزانہ کیوں نہیں کھولتے؟ کہنے لگے احسان یہ روزانہ نہیں کھلا کرتے اور ہر ایک کے لیے نہیں کھلا کرتے، یہ تجھ پہ اللہ رب العزت کا فضل ہوا، تجھ پہ رب کا احسان اور انعام ہوا۔ فرماتے ہیں میں یہی خواب دیکھ رہا ہوں اور میری سماج سے آواز ٹکرائی، مسجد نبوی کے میناروں سے آواز بلند ہو رہی ہے، سحری کی اذان کی، اور مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں میں بیدار ہوا، روزہ رکھا، اللہ رب العزت کی توفیق سے مسجد نبوی روضۃ من ریاض الجنہ میں پہنچا، سرور کائنات کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا، نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد دیر تک بیٹھا رہا، مسجد نبوی سے فارغ ہو کے میں مدینہ یونیورسٹی میں گیا اور اپنے استاد مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمہ اللہ ان کی خدمت میں اپنا خواب پیش کیا۔ مفتی اعظم فرمانے لگے احسان تجھے مبارک ہو، رب نے تیری ختم نبوت کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے عقیدہ ختم نبوت کی اشاعت اور ترویج کے لیے ہمارے اکابر نے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اولادیں قربان کر دیں، وقت پیش کر دیا، سرمایہ خرچ کر دیا، اور مگر ساری زندگی ایک لمحہ بھی مرزا قادیانی کے تعاقب کے بغیر
گزارنا گوارا نہیں کیا۔ حضرات، اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی ترویج اور اشاعت کے لیے اپنے اکابر کی طرح ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس عقیدہ کے پرچار کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کی تشریف آوری، آپ کی محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔